بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ پوری صورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 53واں ہے۔ مکی دور کے آخر میں سورہ ہود کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے۔ یہ وقت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک تھا۔ مکہ والے مکاری پر اترنا چاہتے تھے اور وہ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ حاکم بدہن یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یا جلا وطن کر دے یا قید کر دے۔ مسلمان بڑی تعداد میں ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، جو باقی رہ گئے تھے وہ بالکل بے بس تھے۔ مخالفت اس وقت زوروں پر تھی، دین کی دعوت جوکھوں میں پڑنا تھا، دین کی دعوت دینا ایسا تھا گویا کہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو اس وجہ سے اس نازک دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان میں زیادہ تر ایسے مضامین ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تقویت ملتی تھی۔ سورہ ہود میں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اسی مقصد کے لیے پانچ پیغمبروں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں اس بات کی بھی صراحت فرما دی گئی ہے کہ رسولوں کے واقعات میں آپ کی اور آپ کی امت کے دل بستگی اور دل جمعی کا سامان ہے۔ بہرحال سورہ ہود کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ پیش کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر و یقین کی مضبوط چٹان تھے، درد و غم کے طوفان اٹھتے تھے مگر صبر و یقین کی چٹان سے ٹکرا کر رہ جاتے تھے، اس پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ یہی صورتحال آپ کی سیرت مقدسہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قدرت الہی کا عجیب و غریب نمونہ ہے کہ آپ کے بھائیوں نے کیا چاہا تھا اور قدرت الہی نے کیا کام کر کے دکھایا۔ مشکلات راہ کتنی تھی مگر منزل کتنی سہانی تھی۔ قریش کے لیے پہلی بات میں بڑی نشانی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دوسری بات میں بڑی تسلی تھی۔ بہرحال ایک طرف یہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، دوسری طرف اس صورت کے نازل ہونے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ یہودیوں نے کفار مکہ کو کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کے حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ عاد و سمود کے واقعات عرب کے مشہور واقعات ہیں، ان سے عربوں کا بچہ واقف ہے۔ اگر محمد انہیں بیان کرتے ہیں تو اس میں کیا معجزہ ہے؟ ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب بنا، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کیا معاملہ پیش آیا اور یوسف مصر کیوں پہنچے؟ چونکہ عرب اس واقعے سے ناواقف تھے، عربوں کی روایت میں اس قصے کا نام و نشان نہیں تھا، اس وجہ سے یہود کو توقع نہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا مفصل جواب دے سکیں گے۔ چنانچہ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کے لیے ہی سوال کیا جس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور امتحان میں اہل مکہ اور یہود کو منہ کی کھانی پڑی۔ 7ویں آیت میں اس شان نزول کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قرآن پاک عام طور پر واقعات کو تاریخی انداز سے بیان نہیں کرتا مگر اس واقعے کو بڑی حد تک تاریخی انداز پر بیان کیا ہے، کیونکہ ایک امتحانی سوال تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ پورا واقعہ سلیس انداز میں بیان کیا جائے، لیکن چونکہ یہ بات قرآن کریم کے مقصد سے ہٹی ہوئی تھی اس لیے وہ قصے کے درمیان میں موقع بموقع واقعات سے نتائج بھی اخذ کرتا جاتا ہے
اور جس سے قرآن کریم کا پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ سورت کی اہمیت آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں کہ خود حق جل مجدہ نے اس سورت میں بیان ہونے والے واقعے کو احسن القصص، بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جسے اللہ پاک بہترین فرمائے وہ بہترین نہ ہوگا تو اور کون سا واقعہ ہوگا۔ سورت کا آغاز قرآن کے وحی الہی ہونے کے مسئلے سے ہوا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی اللہ کی طرف سے اور اس کے عربی زبان ہونے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ پھر فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے جس کا سلسلہ 101 آیت تک چلا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کی طرف توجہ دلائی، یعنی شروع میں بھی کہ قرآن پاک وحی الہی اللہ کی طرف سے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، اور پھر بعد میں افسوس ظاہر کیا ہے کہ لوگ یہ اور اس جیسی کتنی ہی آفاقی نشانیاں دیکھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے۔ اکثر لوگ جو اللہ پاک کو مانتے بھی اور اس طرح کے شرک بھی کرتے جاتے ہیں، یہاں پہنچ کر اس بات کو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کی توحید شرک سے آلودہ تو نہیں؟ ہم لوگ توحید کو ماننے والے اور توحید کے قائل، تو کیا ہم نے توحید کو شرک سے ملاوٹ تو نہیں کر لی؟ اگر نہیں، خالص توحید پر ہی ہے تو ہمیں شکر خداوندی بجا لانا ہوگا۔ اور اگر عقیدہ توحید میں کسی درجے میں شرک کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے تو اسے پہلی فرصت میں اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ کس کو اطمینان ہے کہ عذاب کی کوئی آفت اس کو آ پڑے جو اس کو گھیر لے، یا سے اچانک موت آ جائے اور اسے خبر بھی نہ ہو اور وہ شرک کی دلدل میں رہتا ہوا یا شرک کی ملاوٹ کے ساتھ وہ دنیا سے جائے۔ اسی لیے اول بحالہ پہلی ہی مرتبہ میں اپنا جائزہ لے اور اپنی توبہ کرے شرک سے۔ اس کے بعد ایک آیت میں توحید کی حقانیت اللہ نے بیان فرمائی اور یہ اعلان کیا کہ توحید کی طرف دعوت بے دلیل نہیں دی جا رہی ہے بلکہ اعلیٰ وجہ بصیرت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کی 3 آیتیں سورت کی آخری موعظتیں ہیں جن میں مومنین کو اطمینان دلایا ہے کہ انہیں مدد خداوندی پہنچنے کا ضابطہ بتایا ہے، پچھلی امتوں کے حالات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور قرآن کریم جو واقعات بیان فرماتا ہے ان کی اہمیت واضح کی ہے کہ تقریباً 100 آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور قرآن کریم نے واقعوں کو 3 بابوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب دیکھنے سے لے کر عزیز مصر کے گھر میں فروکش ہونے تک، پھر دوسرا باب ہے جوانی سے لے کر سلطنت مصر تک، سلطنت مصر کے تخت شاہی پر متمکن ہونے تک، اور تیسرا باب بھائیوں کی دربار میں حاضری سے لے کر حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کے داخلہ مصر تک۔ تو واقعے کے ان 3 حصوں کے آخر میں بیان شدہ حصے سے نتائج اخذ کیے گئے ہیں، اور یہ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک توحید پر حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو ہے جو آپ نے قید خانے کے 2 ساتھیوں سے کی تھی۔ بہرحال یہ بنیادی مسئلہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ضمناً متعدد مسائل زیر بحث آئے ہیں جیسا کہ توحید ہے، رسالت ہے، قرآن کا وحی الہی ہونا اور اس کا عربی زبان میں ہونا، قرآن پاک میں بیان ہونے والے واقعات کا بہترین واقعات ہونا، اور یہ کہ شیطان کا دشمن انسان ہونا، اور عفت و عصمت کا عیش و عشرت سے بدرجہ بہتر ہونا، تہمت کی باتوں سے حتی الامکان بچنا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط الزام سر پر آ پڑے تو وقت آنے پر اس کی مکمل
صفائی کر لینا، نفس امارہ کی چالوں سے ڈرتے رہنا۔ نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے مگر آخرت کا اجر کہیں بہتر ہے۔ نظریں، اور یہ بھی اس میں ضمناً آئی یہ بات کہ نظر بد یہ بھی حق ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ اور آخر میں یہ کہ مومن کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اسے فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ اس کا مختصراً خاکہ اور اس کا پس منظر اور شان نزول اور اس کی یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل سے سورہ یوسف اس کو آپ ترجمہ اور مختصر اور ضروری وضاحت اور تفسیر کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے آپ اس کو سنیں گے اور دوسروں تک بھی اس میسج کو اور اس قرآن کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک میں ہمیں قرآن سے خاص تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سب ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، ہمارے مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے۔